الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الحكيم: علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، دارالعلوم وقف دیوبند کی تاریخ کا یہ عظیم تر موقع جلسہ انعامیہ کا انعقاد ہے۔ وقت کس قدر تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ بروز محشر جب حق تعالیٰ پوچھے کتنا وقت گزارا، قال کم لبثتم، جواب یہ ہے لبثنا یوما و بعض یوم۔ وہ یہ 60 70 80 100 سال کی زندگی ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ایک دن یا ایک دن کا کچھ وقت۔ الا عشیۃ الضحیٰ، بہت تیز رفتار ہوتا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے اسی وقت کی تیز رفتاری کو گواہ بنایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ جھکڑ چلتے ہیں ہوا۔ تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ سال بھر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ ماہ شوال تھا، داخلوں کی ہم آہنگی تھی، طلباء عزیز کی قد و کاوش تھی، اساتذہ کارکنان اپنے اپنے مفوضہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف کار تھے، اور جن طلبہ کی تقدیر میں دارالعلوم وقف دیوبند سے استفادہ لکھا تھا ان کے داخلے ہو گئے، باقی دوسرے مدارس کی زینت بنی۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ، جو دارالعلوم کے غالباً دوسرے مفتوی، یہ بڑے صاحب نسبت تھے، عثمانی خانوادے سے حضرت کا تعلق تھا، اور نقشبندی سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ۔ علوم ظاہر میں انہوں نے کوئی بہت آگے تک تعلیم حاصل نہیں کی تھی، جیسے حضرت حاجی امداد اللہ حاجب، لیکن علوم باطنی میں ان کا مقام بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ اور اس دور کے اکابر اور اصحاب نظر نے ان کی ان خصوصیات کو جانا، پہچانا اور پرکھا، اور فیصلہ ہوا دارالعلوم دیوبند کا اہتمام ان کا سبب کیا جائے۔ اگرچہ وہ اس فرائض کو سے گریزاں تھے، اصرار بھی تھا، لیکن اکابر کے سامنے اور ان کے اصرار کے سامنے مجبور ہو گئے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں انتظام کیسے سنبھالوں گا، میں تو کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں، اور علماء کا انتظام، لیکن ان پر جذب کی کیفیت طاری تھی، بہترین اہتمام کیا۔ بعض دفعہ جذب کی کیفیت میں ان کے زبان سے جو جملے نکلتے تھے وہ واقعی ایسے تھے کہ جو دارالعلوم کی تاریخ کا ایک حصہ ہو گئے، اور ایسے حقیقت پر مبنی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام الہامی ہے،
یہاں کے فیصلے بھی الہامی ہیں. یہاں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، نفاذ ان کا زمین پر ہوتا ہے. یہاں کا فیض کن طلبہ کے حصے میں ہے، یہ بھی سب فیصلہ اللہ کیا ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولسی کے کنویں من پر تشریف فرمائے، جو اس کی مڑے ہوتی ہے، اور کنویں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما رہے ہیں. خود ہی تعبیر فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ علم کی مثالی شکل، اور جو طلبہ لینے آ رہے ہیں اس میں مختلف نوعیتوں کے لوگ ہیں. کوئی سر پر دیگ رکھ کر آ رہا ہے، کوئی بالٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی لوٹا لے کر آ رہا ہے، کوئی بھگونا لے کر آ رہا ہے، کوئی چھوٹا سا مگا لے کر آ رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ چلو سے جتنا پی سکتا ہے وہ. تو فرمایا کہ یہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام علم تقسیم کر رہے ہیں. جس کے حصے میں جتنا ہے وہ اسی ظرف کے مطابق وہ یہاں سے لے کر لوٹ رہا ہے. تو چنانچہ جب شوال کے اندر داخلے ہوا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں ایک اب طالب علم کو پہچانتا ہوں، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، کہ یہ بھی اس مجمع کے اندر. تو دراصل یہ الہامی. تو آپ کا یہاں پر داخلہ ہوا، آپ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، آپ نے یہاں پر فیض حاصل کیا. اب ایک جماعت وہ ہے کہ جو اگلے مرحلے کے اندر داخل ہے، گویا عملی زندگی. گویا یہ مرحلہ وہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مفترق الطرق، چوراہا ہے. یہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. زندگی کے مختلف مرحلوں پر ہو سکتا ہے ملاقات اپنے ساتھیوں سے، لیکن اس پر کوئی شیخ الحدیث ہوگا، کوئی کسی مدرسے کا محقق ہوگا، کوئی کسی منصب پر ہوگا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. لیکن یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں فراموش نہیں کیا. یہ ساتھیوں کا ساتھ، یہ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، بحث و تکرار، علمی مباحثے، ناراضگیاں، ہر چیز یاد ہے. اور زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ فراموش نہیں کرتی. مجھے آج بھی یاد ہے میرا بچپن، میں غالباً تیسرا یا چوتھا یا پانچواں سپارہ حفظ کر رہا تھا. اس وقت ہمارے دارالعلوم کے بڑے تاریخ ساز قاری کامل صاحب رحمہ اللہ، ہزاروں شاگرد، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نور اللہ مرقدہ انہی کے شاگرد تھے. میں نے بھی انہی کے سامنے زانو تلبس طے کیا. مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی کے سب چھوٹے بھائی، وہ اور ہم ایک ساتھ اور ایک ہی دن قرآن کریم ختم کیا. اس دور کے اندر ایک طالب علم ہے، ان کا نام تھا نسیم کلکتری. بچپن کا دور تو سب پہ آتا ہے، اور بچپن نامی شرارتوں کا ہے. اگر شرارتیں نہ ہو تو بچپن کون کہے. تو ان کی اور ہماری چپ خلی شراکت نئے آئے.
تو اب تک تو بقول شہر جنگل میں شیر اکیلا تھا، اب دوسرا آ گیا تو لامحالہ اس میں. خیر ایک مرتبہ فیصلہ ہوا کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کون لیڈر بنے گا، اور فیصلہ جو طے ہوا وہ یہ کہ جہاں یہ بیچ لائبریری بنی ہوئی ہے یہ حصہ بیچ والی کہلاتا تھا، یہاں ایک میدان ہوا کرتا تھا کہ جمعرات کے دن شام میں وہاں پر فیصلہ ہوا، اور ظاہر ہے وہ فیصلہ ڈکر مکو ہی سے ہو سکتا کوئی دلیل تو تھی نہیں. خیر صاحب وہ فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہی ہوا، بس دوستی ہو گئی. تو خیر سنانے کی بات یہ تھی کہ بات ہی یاد کس طرح سے آتی ہے. ایک مرتبہ ان کے بھائی اور ان کے گھر کے لوگ آئے اور انہوں نے میرا تعارف کرایا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام بتایا کہ یہ فلاں ہے، اور حضرت آیت صاحب اللہ جو مردین تھے ان کا نام یہ ہے کہ ان کے پوتے، اور جو تعارفی کلمات ہے کہ یہ بہت امیر آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے. اور عمارت کا جو دلیل تھی وہ یہ کہ یہ توس اور انڈے سے ناشتہ کرتے ہیں. گویا توس اور انڈے سے ناشتہ کرنا جو تھا وہ ایک عمارت، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ توس انڈے سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں یا فیصل کرتے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس دور، یہ دور بہت عجیب و غریب دور جس سے آپ گزر رہے ہیں، یا جس سے گزر کر اب ایک جماعت الگ ہوئی. آپ نے زندگی کا ایک طویل ترین وقت، بہت قیمتی، بہت نایاب وقت آپ نے مقصد کے اصول میں صرف کیا. ظاہر ہے کہ اگر مقصد حاصل نہ ہو تو کہا یہ جائے گا کہ وقت بیکار ہے.